شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی کی تسبیح کرتے ہیں جو بھی آسمانوں اور زمین میں ہے، اور وہی زبردست حکمت والا ہے۔ آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے۔ وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ وہی اول و آخر ہے، اور وہی ظاہر اور پوشیدہ ہے، اور وہ سب کچھ خوب جانتا ہے۔ وہی تو ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر قائم ہوا۔ وہ سب جانتا ہے جو کچھ زمین میں داخل ہوتا ہے، اور جو کچھ اس سے نکلتا ہے، اور جو کچھ آسمان سے اترتا ہے، اور جو کچھ اس کی طرف چڑھتا ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے جہاں بھی تم ہو، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے۔ اور آسمانوں اور زمین کی حکومت اسی کی ہے، اور اسی کی طرف سب امور لوٹائے جاتے ہیں۔ وہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے، اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ سینوں میں پوشیدہ ہوتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور اس مال میں سے خرچ کرو جس میں تم کو اللہ تعالیٰ نے نائب بنایا ہے۔ بس جو تم میں سے ایمان لاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں ان کے لیے بڑا اجر ہے۔ اور تمہیں کیا ہوا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لاتے، اور اللہ تعالیٰ کا رسول تمہیں دعوت دیتا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور اللہ تم سے عہد بھی لے چکا ہے اگر تم ایمان رکھتے ہو۔ وہی تو ہے جو اپنے بندے پر واضح آیتیں نازل فرماتا ہے تاکہ تمہیں کفر کی تاریکیوں سے نکال کر ایمان کی روشنی میں لے آئے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ تم پر انتہائی شفقت فرمانے والا مہربان ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، حالانکہ آسمانوں اور زمین کا وارث اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ جن لوگوں نے تم میں سے فتح مکہ سے پہلے اللہ کی راہ میں خرچ کیا اور اللہ کی راہ میں جہاد کیا، فتح کے بعد خرچ کرنے والے ان کے برابر نہیں۔ ان لوگوں کا درجہ ان سے کہیں بڑھ کر ہے جنہوں نے بعد میں خرچ کیا اور جہاد کیا، اور اللہ تعالیٰ نے سب ہی سے بلائی کا وعدہ فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دے کر پھر اللہ اسے اس کے لیے دگنا کر دے اور اسے بڑا عمدہ اجر ملے؟ جس دن آپ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو دیکھیں گے کہ ان کے آگے آگے ان کے دائیں جانب ان کا نور دوڑتا ہوا چلا جا رہا ہوگا، ان سے کہا جائے گا کہ آج تمہارے لیے خوشخبری ہے ایسے باغوں کی جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، جہاں تم ہمیشہ رہو گے۔ یہی سب سے بڑی کامیابی ہے جس دن منافق مرد اور منافق عورتیں ایمان والوں سے کہیں گے کہ ہمارا انتظار کرو تاکہ ہم بھی تمہارے نور سے روشنی حاصل کریں۔ ان سے کہا جائے گا کہ تم واپس لوٹ جاؤ، پھر وہاں روشنی تلاش کرو۔ پھر ان کے درمیان ایک دیوار کھڑی کر دی جائے گی جس میں ایک دروازہ ہوگا، اس کے اندرونی جانب رحمت ہوگی اور اس کی بیرونی جانب سے عذاب ہوگا۔ یہ ان کو پکاریں گے کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہ تھے؟ وہ کہیں گے کیوں نہیں، تم نے خود اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا اور ہمارے حق میں مصائب کے منتظر رہے اور شک کیا، اور تمہاری تمناؤں نے تمہیں دھوکے میں ڈال رکھا یہاں تک کہ اللہ کا فرمان آ پہنچا، اور تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں دغا باز شیطان نے دھوکہ دیا۔ پس آج کے دن نہ تم سے کوئی فدیہ قبول کیا جائے گا اور نہ ان لوگوں سے جنہوں نے رائے کفر اختیار کر رکھی تھی۔ تم سب کا ٹھکانہ دوزخ ہے، وہی تمہاری رفیق ہے،
اور وہ بہت بری جگہ ہے۔ کیا ایمان والوں کے لیے وہ وقت ابھی نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کے ذکر اور اس کے نازل کردہ سچے کلام کے سامنے نرم ہو جائیں اور وہ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جائیں جن کو ان سے پہلے کتاب ملی تھی۔ پھر ان پر ایک زمانہ گزر گیا، پھر ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں سے اکثر نافرمان و بدکار ہیں۔ جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہی زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ بے شک ہم نے اپنی نشانیاں تم پر واضح کر دی ہیں تاکہ تم سمجھو۔ بے شک صدقہ دینے والے مرد اور صدقہ دینے والی عورتیں اور وہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوشدلی سے خرچ کرتے ہیں، ان کو دگنا صلہ دیا جائے گا اور ان کے لیے بڑی عزت کا اجر ہوگا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے ہیں، یہی لوگ اپنے رب کے نزدیک صدیق اور شہید ہیں۔ ان کے لیے خصوصی اجر ہے اور ان کے لیے نور بھی ہے۔ اور جن لوگوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، وہی لوگ دوزخی ہیں۔ جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا اور سامان آسائش ہے اور آپس میں فخر کرنے اور مال و اولاد میں ایک دوسرے سے بڑھ جانے کی خواہش و آرزو کا مقام ہے۔ اس کی مثال اس بارش کی سی ہے کہ اس کی پیداوار کاشتکاروں کو بھلی لگتی ہے، پھر وہ خشک ہو جاتی ہے، پھر تو اس کو زرد دیکھتا ہے، پھر وہ چورا چورا ہو جاتی ہے اور آخرت میں سخت عذاب ہے۔ اور مومنوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مغفرت اور خوشنودی ہے، اور دنیا کی زندگی تو محض دھوکے کا ایک سامان ہے۔ تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو اور اس جنت کی طرف جس کی چوڑائی آسمان اور زمین کے برابر ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لائے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، وہ جس کو چاہتا ہے دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ کوئی مصیبت زمین پر نہیں آتی اور نہ تمہاری ذات پر، مگر وہ اس کی کتاب لوح محفوظ میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اس کو دنیا میں پیدا کریں۔ بے شک یہ بات اللہ تعالیٰ کے لیے آسان ہے، تاکہ جو کچھ تم سے جاتا رہے اس پر غم نہ کھاؤ، اور جو تم کو عطا ہو اس پر نہ اتارو۔ اور اللہ تعالیٰ کسی اتارنے والے بے جا فخر کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، یعنی ان لوگوں کو جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور لوگوں کو بھی بخیل ہونے کی ہدایت کرتے ہیں، اور جو منہ موڑتے ہیں تو کچھ پرواہ نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بے پرواہ اور لائق حمد و ثنا ہے۔ ہم نے اپنے رسولوں کو نشانیاں معجزات دے کر بھیجا، اور ان کے ساتھ ہم نے کتابیں نازل کیں اور میزان، تاکہ لوگ انصاف پر قائم رہیں۔ اور ہم نے لوہا پیدا کیا جس میں شدید دہشت بھی ہے اور لوگوں کے لیے فائدے بھی ہیں، تاکہ اللہ تعالیٰ ظاہر کر دے کہ کون اس کے دین اور اس کے رسولوں کی بن دیکھے مدد کرتا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا طاقتور اور زبردست ہے۔ اور بے شک ہم نے نوح اور ابراہیم کو بھیجا، اور ان دونوں کی نسل میں نبوت اور کتاب قائم کر دی، پھر ان میں سے کچھ ہدایت یافتہ بھی ہوئے اور ان میں اکثر نافرمان بھی رہے۔ پھر ان کے بعد ہم نے لگاتار اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور ان کے بعد عیسیٰ بن مریم کو بھیجا اور ان کو انجیل عطا فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کی پیروی کی ہم نے ان کے دلوں میں نرمی اور مہربانی ڈال دی، اور وہ رہبانیت جس کی ابتدا خود انہوں نے کی ہم نے اس کو ان پر فرض نہ کیا تھا، بلکہ انہوں نے اس کو اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اختیار کیا۔ پھر رہبانیت کو جس طرح نبھانا چاہیے نبھا نہ سکے۔ پھر بھی ان میں جو ایمان لے آئے ہم نے ان کو ان کا اجر دیا، اور ان میں سے اکثر تو نافرمان ہی رہے ہیں۔ اے ایمان والو، تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔
وہ اپنی رحمت سے تمہیں دگنا عطا کرے گا اور تمہارے لیے ایک نور پیدا کر دے گا جس کی روشنی میں تم چلو گے، اور وہ تمہاری خطاؤں کو معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا اور مہربان ہے۔ تاکہ اہل کتاب کو معلوم ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل پر ان کا کچھ اختیار نہیں، اور یہ کہ فضل تو اللہ تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں ہے، جس کو چاہتا ہے عطا فرماتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑا فضل فرمانے والا ہے۔